بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو 4 جہان عطا کیے، جن میں سے 2 جہانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے موت سے اور 2 جہانوں کو زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ سب سے پہلا جہان جسے عالم ارواح اور عالم ارحام کہتے ہیں، یعنی روح کے پیدا ہونے سے لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آنے تک یہ ایک جہان ہے۔ دوسرا جہان جسے عالم دنیا کہتے ہیں، دنیا کی جتنی زندگی بندہ پاتا ہے اس کو دنیا کا جہان کہتے ہیں۔ تیسرا جہان جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام قبر کا عالم ہے۔ قیامت تک موت کے بعد سے لے کر جو پیریڈ اور لمحات ہیں اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور چوتھا جہان ہے عالم قیامہ، عالم آخرت، جو ہمیشہ کا جہان ہے۔ عالم برزخ جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ برزخ کا لغوی معنی ہوتا ہے رکاوٹ اور پردہ۔ عالم برزخ کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان اور آخرت کی جنت اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ، پردہ اور دیوار ہے۔ اور نمبر 2، عالم برزخ کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح عالم ارواح کی علم بالغیب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا علم بالغیب ہے، غیب پر ایمان ہے، اسی طرح عالم برزخ بھی پردے کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ انسانوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے ایمان ان کا قبول کرنا چاہیے کہ یہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے، پردے کا معاملہ ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے اس کی روح پرواز کرتی ہے، عدل فور ایک ہی سیکنڈ بغیر اس کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اور عالم قیامہ بھی شروع ہو جاتا ہے، عالم قبر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ عبس کے اندر ذکر کیا ہے ثم اماتہ فاقبر، بندہ مرنے کے فوراً بعد عالم برزخ اور عالم قبر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے اس کی ڈیڈ باڈی زمین کے سپرد نہ ہو، جان بوجھ کے یا حادثاتی طور پر، پھر بھی اس کا قبر کا اور برزخ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر ہمیں سامنے نظر یہ آئے کہ اس کو عذاب نہیں ہو رہا، تب بھی عالم برزخ پر ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرعون کے بارے میں 2 مقامات ذکر کیے۔ ایک مقام ہے 11واں پارہ سورہ یونس۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرعون غرق ہونے لگا، ہم نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو زمین کے اوپر ظاہر طور پہ رکھوا کر کے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں۔ ایک مقام یہ ہے کہ فرعون کی لاش اور ڈیڈ باڈی سامنے موجود ہے۔ دوسرا مقام قرآن کریم کا 24واں پارہ سورہ مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ فرعون اور فرعون کے ساتھ غرق ہونے والے سارے لوگوں کو مرتے ہی بدترین عذاب نے پکڑ لیا ہے۔ صبح و شام ان کے اوپر آگ لگائی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اس سے بڑے عذاب کا اب تمہیں مزہ چکھنا ہے۔ اب 2 مقامات کو دیکھیں، فرعون کا لاشا سامنے موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک یہودیہ مر گئی ہے، اس کے ورثاء اور احباب اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر رو رہے ہیں، میت ابھی چارپائی کے اوپر پڑی ہے۔
آپ نے فرمایا یہ اس پر رو رہے ہیں وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا، جبکہ اس کو اس وقت اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ دنیا سے جانے کے بعد اگر ڈیڈ باڈی کو کسی وجہ سے بھی قبر کے سپرد نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ عالم برزخ شروع کروا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ تیسری بات، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے حساب کتاب کے معاملے کے لیے اور قبر کے سوال و جواب کے لیے، ایک محدود پیریڈ کے لیے اس کی روح قبر کے اندر لوٹتی ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ اہم ترین ہے، اس کی روح کا جو محل ہے وہ دنیا کی قبر کا نہیں۔ ہاں، روح اور جسم کا ایک طرح کا تعلق قائم رہتا ہے عذاب اور نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن روح کا جو اصل محل ہے وہ علیین ہے یا سجین ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور احادیث رسول میں بھی ذکر ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو قبر کے سوالات ہیں یا عالم برزخ کا معاملہ ہے، اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو 3 خصوصیات سے نوازا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت، عالم برزخ کے سوالات و جوابات انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتے، یعنی کسی بھی نبی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ بات کرنی ہے۔ دوسری خصوصیت نبی کی، عالم برزخ میں ان اللہ حرم علی الارض ان تأخذ اجساد الانبیاء، کسی بھی زمین کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کے وجود مقدس اور جسم اطہر کے ایک حصے کو بھی ذرا برابر نقصان پہنچا دے۔ تیسری خصوصیت، نبی واحد شخصیت ہوتی ہے جس کو عالم برزخ کے احوال بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اس کی قبر میں نعمت پیش کی جا رہی ہے اور اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا دنیا میں کہ اس کی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو روح کا اصل محل ہے وہ علیین ہے، جو ساتوں آسمانوں سے اوپر سب سے مبارک، عزت اور خیر و برکت والی جگہ ہے، یا پھر سجین ہے جو ساتوں زمینوں سے نیچے سب سے بدتر جگہ ہے۔ اگر بندہ نیک ہے اس کی روح کا مستقل ٹھکانہ قیامت تک کے لیے علیین میں ہوتا ہے، اگر بندہ بدتر ہے تو اس کی روح کا مستقل ٹھکانہ قیامت تک کے لیے اور دنیا تک اٹھنے کے لیے سجین ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شہداء اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح کو سبز پرندوں کے جسم کے اندر ڈال کر جنت کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ تروح، وہ جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں، چرتے اور چگتے ہیں، من حیث تشاء، جہاں سے چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلے گھونسلے ہیں، یہ پرندے جنت کے پھل کھا کر کے یہ روحیں پھر اسی گھونسلے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور جو عام مسلمان فوت ہوتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن من طیر یعلق بشجرۃ الجنہ، مومن کی روح جو ہے وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور وہ جنت کے درختوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کھاتے اور پیتے۔ اور انبیاء کی جو روح ہوتی ہے وہ رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ انبیاء کی جو دنیا سے جانے کے بعد زندگی ہوتی ہے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، دنیا کی کیفیت، حالت، ماہیت اور کنڈیشن والی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو کافر ہوتا ہے اس کی روح سجین کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہی روح کا اصل محل نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر قبروں کے حوالے سے بہت ساری بدعات ہیں۔ جب روح اس قبر کے اندر ہے ہی نہیں مستقل طور پر، پھر یہ فکر رکھنا کہ یہ مشکل کشا، حاجت روا یا پکار سننے والا ہے، یہ عقل سے ماورا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، روح دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں واپس نہیں لوٹتی۔ دلیلیں بہت ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ 2 دلیلیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک دلیل سورہ یاسین کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بستی انطاکیہ کے ایک نوجوان کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے۔ قوم کے سارے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ سورہ یاسین کا پہلا اور دوسرا صفحہ، پورے صفحے کا آپ ترجمے سے مطالعہ کریں۔ بالآخر قوم کے لوگوں نے اس کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا کر کے اسے شہید کر دیا۔
جیسے وہ دنیا سے گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روح کو جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا. کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش کر جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دیا. اگر روح دنیا میں واپس آنی ہوتی، اللہ کا یہ برگزیدہ شخص یہ نہ کہتا کہ واپس میری قوم کو کاش پتہ چل جائے. کاش کا لفظ اس وقت آتا ہے، یا لیتا کا لفظ اس وقت آتا ہے جو کام ناممکن ہو اور اس کے ہونے کا اظہار کیا جائے، اس وقت کاش کا لفظ آتا ہے. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا عقیدہ. نمبر 2، روح واپس نہیں لوٹتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے جا رہے تھے، بخاری شریف کی ایک حدیث میں الفاظ ہیں، آپ نے اما فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ میری اور آپ کی ملاقات اب قیامت والے دن ہوگی یا پھر دنیا سے جانے کے بعد ہوگی. اگر روح نے واپس آنا ہوتا تو سب سے زیادہ حق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تھا کہ وہ دنیا میں واپس آتی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ملاقات کرتی. یہ سارے بدعات و خرافات اور بنائے گئے مولوی کے ڈھگوسلے ہیں کہ روح آئی تھی، یہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، روح واپس آتی ہی نہیں. جب روح واپس آتی ہی نہیں ہے پھر ایسے کو پکارنا یا ایسے سے امید رکھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ نحل کے اندر ذکر کیا ہے، 14واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. دنیا سے جانے کے بعد نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے ان کو تم کیسے پکارتے ہو؟ وہ تو مر چکے ہیں، دنیا کی زندگی ان کی ہے ہی نہیں. انہیں تو اتنا ہی پتہ نہیں ایان یبعثون کے قیامت والے دن کب وہ کھڑے کیے جائیں گے. انہیں کو تو اپنی حالت کا پتہ نہیں ہے. یہ قرآن کریم ہے، یعنی انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ بھی عقیدے کی بات ہے، جو دنیا سے چلا جائے، قبر اس کی بن جائے، عالم برزخ میں اس کی روح پہنچ جائے، اس کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا حرام ہے. جب دنیا میں زندہ ہے، ولی ہے، متقی ہے، اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. اللہ یہ نیک آدمی ہے، یہ ولی ہے، یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، ہم اس کو تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس کی دعا سن کر کے یہ تیرے سامنے التجا کرے گا، ہماری مراد پوری فرما دے. لیکن دنیا سے جانے کے بعد دنیا کا کوئی بھی گدی نشین ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انہیں پکارنا تو دور کی بات ہے، ان کو وسیلے کے طور پر پیش کرنا کہ اللہ نبی کے صدقے، نبی کے وسیلے، نبی کے ذریعے ہمارا یہ کام کرا دے، یہ بھی شریعت کے مخالف ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کی زندگی میں صحابہ کرام کو کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، اللہ کے پیغمبر سے التجا کرتے، نبی رحمت دعا کرتے، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسائل حل فرما دیتا. لیکن اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے پیغمبر کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سامنے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور زبان سے کہتے اللہم انا نتوسل بنبیک فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فتسقینا. اے اللہ، جب اللہ کے پیغمبر دنیا میں زندہ تھے ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے التجا کرتے تھے، تو ہماری مرادیں پوری کرتا تھا. اب اللہ کے پیغمبر چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو تیرے سامنے وسیلے کے طور پر لائے ہیں. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے، ساتھ اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک موجود ہے. حضرت عمر نے اللہ کے پیغمبر کو جانے کے بعد پکارا نہیں، اور نمبر 2 اللہ کے پیغمبر کا وسیلہ بھی پیش نہیں کیا، حالانکہ ساتھ کھڑے تھے. یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اصل جو بات آج عرض کرنی ہے
وہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد وہ کون سے اعمال ہیں جنہوں نے ہمیں نفع دینا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ جو عالم برزخ کا معاملہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے جو لمبا پیریڈ ہے، اس میں کون سے اعمال ہیں جو ہمیں نفع دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے ایسے اعمال جو مرنے کے بعد ثواب مرنے والے کو ملتا رہے۔ اس حوالے سے امت دو طرح کی گمراہیوں کا شکار ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کچھ ہے ہی نہیں، اور بعض لوگ ایصال ثواب کے نام پر ایسے شرک اور بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں دور تک کا بھی تصور اور تخیل موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم نے سمجھنا ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو نفع دیتی ہیں اور شریعت نے ان کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، قیامت والے دن ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو نیکیاں یا برائیاں انہوں نے اپنی آخرت کے لیے پیش کی ہیں اس کا ریکارڈ ہم لکھوا رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، ان کے قول فعل یا عمل کی وجہ سے جو کسی کو ہدایت ملی ہے اس کا بھی ثواب انہیں ملے گا، یا ان کے قول فعل اور عمل کی وجہ سے کسی کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں اس کا بھی وبال ان کے اوپر آئے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں لکھوا رکھا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ کہف ہے، اللہ فرماتے ہیں الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ جو دنیا کا مال ہے اور اولاد ہے یہ تو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، آخرت میں جو کام آنے والی باقی چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ خیر ثوابا و خیر عملا، یہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، جو بندے کی نیکیاں ہیں یہ قیامت والے دن اس کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور آخرت میں کامیابی کی امید کے حوالے سے بھی بہترین نوید موجود ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے قرآن و حدیث میں 6 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو بندہ خود کر کے جائے، میں اور آپ خود کر کے جا سکتے ہیں اور قیامت تک کے لیے مرنے کے بعد ان کا ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی میں وہ کر جائیں اور قیامت تک کے لیے ان کا ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلی چیز صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمل، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کا اور اس کے نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سارے نیک اعمال اس کے رک جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، 3 نیک اعمال جاری رہتے ہیں جو اس کے ایصال ثواب کا اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو یہ جاری کر کے کیا، جو چل رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے متعین کریں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں صدقہ جاریہ کی 5 صورتیں خود ذکر کر دی ہیں۔ جب نبی رحمت نے خود ذکر کر دی ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم صدقہ جاریہ کی ان صورتوں میں اضافہ یا کمی کرتے بھی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته، بندے کے مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال میں سے جو بندے کو فائدہ دیتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز علم علمہ، ایسا دینی علم نافع جو اس نے کسی کو سکھایا، جو اس نے سکھایا، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، ایک مسئلہ اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھا اور کسی کو سکھا دیا، یہ اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سکھا نہیں سکا او نشر یا اس کو نشر کیا، نشر و اشاعت کا اہتمام کیا، کتاب کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، یا کسی پینافلکس کی شکل میں، یا سوشل میڈیا کی شکل میں اس نے دین کے کسی پروگرام کو شیئر کیا، نشر و اشاعت کا اہتمام کیا،
جب تک یہ دینی کام، یہ علم نافع چلتا رہے گا، جو اس نے فیس بک پر یا کہیں کوئی کلپ اپلوڈ کیا تھا کوئی سنتا رہے گا، اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ دوسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ترک ولدا صالحا يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو کوئی بھی نیکی کرتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا پھر او ورث مصحفا، قرآن کریم کے کچھ نسخے لے کر مسجد میں رکھ دیے، طالب علموں کو دے دیے، یا آج کی زبان میں یوں کہیں احادیث کی کوئی کتابیں، قرآن و حدیث کے علوم کی کوئی کتابیں لے کر طالب علموں کو وقف کر دی۔ جب تک یہ کتابیں چلتی رہیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایصال ثواب کا ذریعہ بناتا رہے گا۔ چوتھی چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او بنا مسجدن، یا وہ مسجد بنا کر گیا ہے، جب تک یہ مسجد چلتی رہے گی، مسجد پوری بنائی تھی یا مسجد کی آبادی میں تعمیر میں حصہ ڈالا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایصال ثواب کرتا رہے گا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا او بنا بیتن لابن السبیل، رفاع عامہ کے کام، ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کام اور غیر خواہ انسانیت کے کام میں اس نے حصہ ڈالا، مسافر خانہ بن رہا تھا، یتیم خانہ بن رہا تھا، اس طرح کے کوئی پروگرام جاری تھے اور اس نے اس میں حصہ ڈال دیا، جب تک یہ پروگرام چلتے رہیں گے اس کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچویں چیز یہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب دینا ہے او نہرا اجراہ فی دنیا، کسی کے لیے پانی کا اہتمام کر کے گیا۔ پرانے دور میں نہریں بنائی جاتی تھی، کنویں چلائے جاتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے نہر کا ذکر کیا۔ آج کے دور میں ہم کہیں گے ہینڈ پمپ کا انتظام کر کے گیا، یا واٹر بوٹل کا انتظام کر کے گیا، یا آپ کے سامنے جو اس مسجد کے ساتھ اور دیگر جگہ پر واٹر فلٹریشن پلان پروگرام چل رہے ہیں ان کے اندر حصہ ڈال کر گیا، قیامت تک کے لیے ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کھولے کہ اس نے کل کیے، اس نے تیسرا کیا، اس نے ساتواں کیا، اس نے 40واں کیا، اس نے کسی کی برسی کی، کسی کی ڈیٹ آف برتھ منائی، کسی کا عرس کیا، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری شریعت، جنت کا پورا پروگرام، آخرت کے حوالے سے پوری کامیابی کے ذرائع بتا کر چلے گئے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے ہیں۔ یہ پہلا ذریعہ ہے جو صدقہ وہ کر کے جا سکتا ہے۔ دوسرا ذریعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے ان یتعلم المرء المسلم علما شرعیا ثم يعلمه اخاه المسلم، سب سے پہلے خود علم شرعی سیکھے اور پھر یہ علم شرعی کسی کو سکھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے بیڑے پار کر سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ پوری مسند تدریس کو سنبھالے تب یہ ایصال ثواب کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات القراء کے اندر امام ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، دنیا سے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد بیوی نے خواب میں دیکھا۔ یہ بعض اوقات میں اس طرح کی روایت بیان کرتا ہوں یہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی تائید میں، وگرنہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب بھی حد پہ آگے نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرنے والا یہ امام جب دنیا سے گیا، بیوی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غفر اللہ لی بتعلیمی ایاہم بسورۃ الفاتحہ، اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھانے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کا پروانہ جاری کر دیا۔ یہ ہے علم نافع جو قیامت والے دن تک کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے او ولد صالح یدعو لہ، والدین اپنی اولاد کی تربیت شرعی طریقے کے مطابق کرے، نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عزت و حرمت کے مسائل کو جاننے والے ہوں، قرآن و حدیث کے نصوص کو سمجھنے والے ہوں، جو بھی نیکی کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے والدین کو قبر کے اندر اجر و ثواب پہنچاتا رہے گا۔ جو بھی نیکی کرنی ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی ثواب دینا ہے اور ان کے والدین کو بھی دینا ہے۔ قرآن کہتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ایمان والے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں ہم ان کے اولاد کے نیک اعمال بھی ان کے والدین تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے اس کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیین کا ٹھکانہ عطا فرما دیتا ہے، اچانک ایسے ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ انا لی ہذہ، یہ درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے باستغفار ولدک لک، جس اولاد کی اچھی تربیت کر کے آیا تھا وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہے اور ہم تیرے درجات بلند کر رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت۔ یہ تربیت کیسے کرنی ہے؟ جیسے سورہ لقمان میں 12 نمبر 21 میں اللہ کے برگزیدہ شخص حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کی، ایسے تربیت کریں گے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیں۔ چوتھی چیز جو میں اور آپ کر کے جا سکتے ہیں اور عالم برزخ میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کی کسی سنت کو زندہ کرنا۔ معاشرے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا رواج نہیں تھا، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو، آپ اٹھیں اور صحیح حدیث لے کر کے ایک دم پوری تحریک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک دنیا اس سنت پر عمل کرتی رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو بندہ اسلام میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی کوئی اچھی سنت کو اچھے طریقے کو زندہ کر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کو اس سنت کا بھی ثواب دیتے ہیں اور قیامت تک جو جو لوگ اس سنت کو اپناتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اجر و ثواب اسے دیتا رہے گا۔ داڑھی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، کسی کو نصیحت کر اس نے داڑھی رکھ لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایصال ثواب بنا دے گا۔ شلوار ڈھکنے سے اوپر رکھنا سنت ہے، کسی کو نصیحت کر اس نے سنت کو اپنا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا، کوئی نہیں کرتا اس کو نصیحت کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، جو بندہ کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی بیج ہوتا ہے، جو بھی اس میں سے پیداوار نکلتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ چاہے پھل ہو، چاہے درخت ہو، چاہے کھیت و کھلیان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، جس نے کوئی چیز بیجی یا کوئی درخت بویا اس میں سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، او انسان یا کوئی انسان کھاتا ہے، او بہیمت یا کوئی چرند پرند اور درندہ کھاتا ہے، الا تکون له بها صدقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دانے کے بدلے قیامت تک کے لیے اس کے لیے صدقے کا ثواب دیتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ چھٹی اور آخری چیز جو شریعت نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سرحد کی حفاظت کرتا ہے، کسی جگہ پر چوکی داری کرتا ہے دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے وہ اسلامی ملک اور ریاست کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، مجاہدین اسلام کا لشکر بڑھو کیا ہوا ہے، وہ اس کی نگرانی اور چوکی داری اور نگہبانی کرتا ہے، اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کی نیکی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیامہ، اللہ کے راستے میں ایک دن کی نگرانی کرنا، مجاہدین اسلام کی ایک دن کی چوکی داری کرنا، کسی بھی اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے ایک دن کا فریضہ سر انجام دینا، ایک مہینے کے روزے اور قیام سے افضل ہے۔ آج کل کے دور میں اسلامی پروگرام ہوتے ہیں، قربانی دیا کرے میرے نوجوان بھائی سیکورٹی کے لیے، قربانی دیا کرے چوکی داری کے لیے، قربانی دیا کرے کسی کی حفاظت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اگر یہی کام کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ، فوت ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور دوسری رحمت یہ ہوگی وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کے ورثاء میں اور چھوڑے گئے لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رزق کا بندوبست اور اہتمام فرما دے گا۔ اور تیسرا فضل اللہ یہ فرمائے گا وَحَمِلَ الْفَتَّانِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبر کے سوال و جواب کے مرحلے میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں چند لمحات دینے کی قدر و قیمت۔ یہ 6 کام ہیں جو ہم کر کے جا سکتے ہیں، علم نافع، صدقہ جاریہ، نیک اولاد، درخت لگانا اور فصل بیجنا کسی انسان یا کسی بھی جاندار چیز کے فائدے کے لیے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کی کسی سنت کو زندہ کرنا، اور پھر آخری چیز اللہ کے لیے ٹائم نکالنا اور اہل اسلام کی حفاظت و چوکی داری کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احسان ثواب بنا دینا۔ دنیا سے جانے کے بعد جو ہمارے ورثاء ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ان کے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمیں عالم برزخ میں پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی کو احسان ثواب کہتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل کسی بھی بندے کی جو اہل توحید میں سے ہے، اہل سنہ میں سے ہے، اس کی وفات کا پتہ چلتا ہے، عدل فور زبان پر اس کے لیے مغفرت و رحمت کے کلمات جاری ہو جانے چاہیے۔ اے اللہ ہمارا یہ بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی بخشش فرما۔ قرآن کریم نے سورہ حشر کے اندر ذکر کیا ہے، قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے جتنے مسلمان مومن گزر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اے مہربان و مشفق رب ہمارے دل کے اندر ہم سے پہلے جانے والے مسلمان تمام قسم کے مومن لوگوں کے بارے میں رائی کے ذرے کے برابر کینہ اور حسد نہ آنے دے۔ یہ مومن لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، کسی کی وفات کا پتہ چلتا ہے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا مکی دور میں، اور ہر طرف سے ظلم و بربریت کا مینہ برسا جا رہا تھا، اس وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کو اپنے پاس حفاظت کے لیے جگہ دی تھی بلکہ مسلمانوں کی حد الوسع خدمت بھی کی تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اطلاع دی کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، نہى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن نجاشی في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم، آپ نے صحابہ کا شمگٹا اکٹھا کیا، مجلس بلائی اور سب کو کہا کہ آج حبشہ کا بادشاہ نجاشی فوت ہو چکا ہے اور میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ استغفروا لأخيكم، اپنے اپنے طور پہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ فوت ہوئے ہمارے گھر تشریف لائے، گھر والوں نے سمجھا شاید ابو سلمہ پر خشی طاری ہے، اللہ کے نبی آئے، دیکھا کہ وقت شب کا بصر، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کی اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبضت تتبعه البصر، جب کسی انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے آنکھیں اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سلمہ دنیا سے جا چکا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے فزج ناس من اهله، جیسے ہی گھر والوں کو پتہ چلا کہ ابو سلمہ دنیا سے جا چکا ہے انہوں نے چیخ و پکار رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، لوگوں اپنے بھائی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی خیر کے کلمات کہو، کیونکہ اس موقع پر فإن الملائکۃ یؤمنون ما تقولون، جو تم نے جملہ زبان سے نکالنا ہے اللہ کے فرشتوں نے کہنا ہے آمین آمین۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر کی بات کہیں۔ اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود سکھایا، فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبہ فی الغابرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ، یہ فوتگی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں
یہ پہلا طریقہ ہے کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے اپنے اپنے طور پہ دعا کرنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں سکھایا کہ اکٹھ کر لو اور جو بھی بندہ تعزیت کے لیے آئے دعا پڑھو جی، فاتحہ پڑھو. اللہ کے پیغمبر فوتگی والے گھر میں کھڑے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فاتحہ پڑھو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یاسین پڑھو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا سارے ہاتھ اٹھاؤ اور ہم سب نے اکٹھے دعا کرنی. اللہ کے پیغمبر نے اکٹھے دعا بھی کروائی ہے لیکن قبر پہ جا کے کروائی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر نے دعا سکھائی ہے لیکن انفرادی حیثیت سے سکھائی ہے، اور دین وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. دوسری چیز جو دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اعمال کی وجہ سے اس کو پیدا ہو سکتا ہے وہ ہے جنازے میں شرکت کرنا. اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کو مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت قام علیہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا. کوئی بندہ فوت ہوتا ہے مسلمان ہو، اہل توحید میں سے ہو، دنیا سے جانے کے بعد اس کے جنازے پر 40 اہل توحید شرکت کر لی جنہوں نے اللہ کی ذات کے بارے اور اللہ کی توحید کے اندر رائی کے ذرے کے برابر شرک نہ کیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی شفعهم اللہ فی، ان کی سفارش قبول کر کے اس مرنے والے کا بیڑا پار کر دیتا ہے. یہ ہے ذریعہ ایصال ثواب کا. تیسرا ذریعہ جنازہ ہو چکا، تیسرا ذریعہ جو مرنے والے کو ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ ہے اس کے تدفین کے بعد اس کی قبر پر دعا کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیے. اللہ کی قسم ہم کسی بھی مذہبی جماعت کی تحقیری اعانت کرنے کے قائل نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، تعلیم و تربیت فرما دی، اس کے بعد یہ نہیں کہا جنازے کے بعد دعا کرو یا یہاں سے لے جا کر کے اس کی جنازے کو لے جاتے ہوئے یہ کلمات کو اس کو ایصال ثواب ہوگا. نہیں، یہ نہیں کہا کہ ابھی مردے کو ایک طرف رکھ دو پہلے یاسین پڑھنے دو ایصال ثواب ہوگا. نہیں، کسی حدیث کے اندر دنیا کا کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ اس کی تدفین ہو گئی ہے سر والی جانب سے الف لام میم کی پہلی 3 آیتیں پڑھو اور پاؤں والی جانب سے آخری رکوع پڑھو اس کو ثواب ہوگا، کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہے تدفین ہو چکی اب اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا. یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ. سیدنا عثمان بن عفان کہتے ہیں اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی اذا فرغ من دفن المیت، جب کسی کے مرنے والے کی تدفین سے آپ فراغت حاصل کرتے آپ فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم واسألوا اللہ له بالتثبیت فإنه الآن یسأل. اپنے مرنے والے بھائی کے لیے دل سے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اس سے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ. چوتھا طریقہ جو اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، گاہے گاہے، روزانہ نہیں، گاہے گاہے مرنے کے بعد قبرستان کی زیارت کرے اور جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کبھی کبھی بقیع الغرقد جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ اہل قبرستان کے لیے بخشش کی دعا کرتے. میں نے پوچھا آپ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امرت ان ادعو لهم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کبھی کبھی جا کر میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. اور نبی رحمت فرماتے ہیں ان کی قبریں بعض اوقات اندھیری ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے جنازے پڑھنے کی وجہ سے اور میری دعا کی وجہ سے ان کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے. یہ ہے طریقہ ایصال ثواب کا. اللہ کے نبی نے جنازے پڑھائے، کسی ایک جنازے میں آپ نے جنازے کے موقع پر یہ نہیں کہا کہ کل پرسوں اس کا کل ہوگا، اگلے دن اس کا 30واں ہوگا، اگلے دن اس کا 7واں ہوگا، کسی جنازے پر نہیں کیا. یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ہے. یہ ایصال ثواب کا ذریعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا سعد بن عبادہ بیٹھے. 5واں طریقہ ایصال ثواب کا جو میرے اور آپ کے اعمال مرنے والے کو فائدہ دے سکتے ہیں. سعد بن عبادہ ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر کیا ہوا تھا، میری والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تصدقت بها عنها،
افینفعها، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو فائدہ ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں فائدہ ہوگا۔ فرمایا کیا صدقہ کروں؟ توجہ کرے، بخاری شریف کھولے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا فلاں محلے کے اندر غریب رہتے ہیں تو دیگے پکوا کر کے تقسیم کر کے آیا، یہ نہیں کہا فلاں محلے کے اندر مولوی صاحب رہتے ہیں اس کے پیٹ کے لیے 5,000 روپے جمع کروا کے آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے فلاں جگہ پر پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر کنواں کھدوا کر پانی کا انتظام کر دے، جب تک کنواں چلتا رہے گا اللہ تیری ماں کو اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ وقتی طور پہ چند لقموں کا کھانا پیش کرنا ایصال ثواب کے لیے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو چند حدیثیں سنانی ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی عمل کی نشاندہی کی ہے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ عمل تازہ چلنے والا ہے، تسلسل کے ساتھ اس کے اندر عمل کے اندر انقطاع نہیں ہے، ہمیشگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بیان کیا جو ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ ہے مرنے والے کی طرف سے حج اور عمرہ کرنا۔ شرط یہ ہے کہ حج و عمرہ اس کے ذمہ تھا لیکن وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ پر حج فرض تھا وہ نہیں کر سکی، میں کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں کرو، اور مسئلہ ایسے سمجھو کہ اگر کسی انسان کا تیری والدہ پر قرضہ ہوتا اور تو وہ قرضہ ادا کرتی تو وہ قرضہ ادا ہو جاتا، اور یہ حج اللہ کا قرض ہے بندے پر، دین اللہ احق بالوفاء، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ یہ ہے صورت ایصال ثواب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ ذکر کیا، فرمایا مرنے والے نے کوئی جائز اور شرعی نظر مانی تھی، وہ نظر پوری کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایصال ثواب کر دے گا۔ ایک اور طریقہ ذکر کیا، مرنے والے کے ذمہ روزے تھے، وہ روزے آپ رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر و ثواب اس کو پہنچا دے گا، لیکن اس روزے کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہا ہے، اور اس مرتبہ جو اس کے روزے چھوٹے تھے وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹے تھے۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ پہلے روزے رکھتا تھا، اس رمضان کے اندر وہ بیمار تھا، 10 دن تک وہ بیمار رہا ہے اور دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب اگر 10 دن کے روزے اس کے مراسا میں سے کوئی رکھے گا، ممت وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایصال ثواب اسے پہنچا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے حوالے سے بھی ذکر کیا، فرمایا کسی کا قرض ادا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایصال ثواب اسے پہنچا دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے لگے، پوچھا علیہ دین، کیا اس کے ذمہ قرضہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اس کے ذمہ 2 دینار قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ حضرت ابو قتادہ آگے بڑھے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ دینارانی، 2 دینار میں قرضہ ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھا لیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق القریب وبری من حق میت، کیا یہ 2 دینار تو نے اپنے ذمے اس طرح لے لیے ہیں کہ قرض خواہ اور قرض دار اب تجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، تو اس کو دینے کا پابند ہوگا؟ جی جی اللہ کے نبی اسی طرح میرے ذمے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اے ابو قتادہ جب تو نے 2 دینار کو اپنے ذمے لیے، اب جا کر اس کے اوپر اس کی جلد اور چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ہر فکر اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسے اعمال کرنے کی خود بھی اور اپنی آل اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم دنیا سے جائیں ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری